أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Importance of last 10 nights of Ramadan اور the powerful night جس کو ہم لیلۃ القدر بولتے ہیں. لیلۃ القدر کی امپورٹنس کے بارے میں ہم بات کریں گے. لیلۃ القدر کو بہت پاورفل رات کہا جاتا ہے. اس کو رمضان کی ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ یا ایک ریوارڈنگ نائٹ جو انسان کے لیے مختص کی گئی ہے یا ریزرو کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ایز اے ریوارڈ، تو ہم اس کو ایز اے گفٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان میں. اس کو نائٹ آف ڈیسٹنی کہا جاتا ہے. لیلۃ القدر، لیل کا مطلب ہے نائٹ، رات. قدر کا مطلب ہے امپورٹنس، سگنیفیکنس، ڈیسٹنی آپ کہہ لیں، یا ویلیو، لائک وسیع طور پہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگس کہہ لیں، اس کی رات ہے یہ. آئی مین اٹس لائک ویری 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 پاورفل نائٹ. ایسی رات کہ جس میں آپ کو بہت سی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رات ہے. اس رات کی سگنیفیکنس یا امپورٹنس کو اس طرح بھی ہم اس کا مطلب لے سکتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اپنے آپ کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں اپ گریڈ کروا سکتے ہیں. یعنی اس رات میں آپ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کریں اور کمپلیٹلی ڈیڈیکیٹ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں امپورٹنس ملتی ہے. اس لیے اس رات کی اہمیت بہت ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان لاسٹ 10 راتوں میں اس ایک رات کو آپ سرچ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سی رات ہوگی. اور اس سرچ یا اس کھوج میں آپ لاسٹ جو 10 راتیں ہیں اس کو بہت زیادہ مخصوص کر لیتے ہیں اپنی عبادات کے لیے. اور یہ جو عبادات جو لیلۃ القدر سٹارٹ ہوتی ہے، یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ اٹ سٹارٹس فرام مغرب. لائک آپ سمجھیں کہ مغرب کی اذان جب ہوتی ہے تو اس سے آنورڈ آپ کی یہ رات شروع ہو چکی ہے. یوزلی ہم یہ کرتے ہیں کہ رمضان افطار کے بعد عشاء کی نماز کے بعد ہم تراویحیں پڑھ کے ہمارے ذہن میں یہ پکا یہ ہونا چاہیے کہ یہ رات شروع ہو چکی ہے، مغرب کے بعد سے اس کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. یہ انٹینشن اپنے ذہن میں عبادت کی رکھیں، اپنی دعاؤں کو اپنی زبان پر رکھیں. پھر جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس رات میں یہ ایک رات، اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رات بہت پیکڈ ہوتی ہے. اس رات میں بہت زیادہ لاتعداد فرشتے اترتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتے جب عبادت کرتے ہوئے ایک انسان کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کی ہر انسان کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اور پھر سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ پیکڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جگہ نہیں ہوتی. دیٹ نائٹ از فل آف لائک اینجلس، کہ فرشتے جب اترتے ہیں، اور اینجل جبریل اس رات میں اترتے ہیں. اینجل جبریل جو ہیں وہ صرف اس زمین پر تب اترے تھے جب پروفٹس آئے تھے، جب انہوں نے میسج دینا تھا پروفٹس کو. ہمارے جو بھی پروفٹس ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروفٹ نوح علیہ السلام، تو اینجل جبریل کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ آتے تھے. لیکن اس کے بعد وہ صرف اور صرف اس ایک رات میں نیچے زمین پر آتے ہیں. اس رات میں آپ اپنی طور پر پلاننگ کریں کہ آپ کو لمبے سجدے کرنے ہیں.
آپ کو اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ اپنے آپ کو مصروف کرنا ہے اور کٹ ڈاؤن کرنی ہے دوسری اور بھی کوئی سی بھی دنیاوی جو آپ کے معمولات ہیں، کیونکہ اس ایک رات میں سب ڈیسیجنز اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، سارے ریکارڈز لکھے جاتے ہیں کہ پورے سال میں اگلے سال تک، اگلے رمضان تک، یعنی ایک پورے سال کی ڈیسٹنی کو لکھا جاتا ہے کہ اس سال میں اس اگلے سال میں انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اپنی شارٹ دعائیں لکھیں، ایک چھوٹی سے چھوٹی دعا کو بھی کوشش کریں کاؤنٹ کریں کہ ہم اتنی دفعہ پڑھ لیں گے۔ اول تو لاتعداد پڑھنا چاہیے، لیکن ہر دعا کو اگر پڑھا جائے تو کتنا اچھا ہو۔ یعنی میرا مطلب کہنے کا ہے کہ ہر ایک دعا پڑھی جائے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس کتنی دعاؤں کی بکس ہیں، اگر آپ ایک دعا کو ایک دفعہ بھی پڑھیں تو ایٹ لیسٹ وہ مانگی تو جائے گی نا، کیونکہ ہمیں بھول جاتی ہیں دعائیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس کوئی بک ہو جس سے ہم وہ دعائیں ریڈ کرتے جائیں۔ اور سب سے بڑی بات، اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کوشش کریں کہ اس میں آپ جاگیں، اس میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اہتمام کریں۔ کچھ بچوں کو اس طرح مینٹلی طور پر تیار کریں کہ یہ ایک اہتمام کرنے والی یہ لاسٹ راتیں ہیں جس میں کبھی آپ سنیکس ساتھ رکھ لیں۔ بچوں کو کچھ انیشیٹیوز دینے پڑتے ہیں کہ اس رات میں ہم لائٹس یا جیسے لگانا اور سم تھنگ اسپیشل، تاکہ بچے بھی ایک اہتمام سے بیٹھیں اور گھر میں وہ سما ہو، ایک انوائرمنٹ ویسا کریٹ کرنا، اس کی پھر بات ہی اور ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ سورۃ القدر میں ہم پڑھتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ رات پوری یعنی مغرب سے سٹارٹ ہونا اور مغرب سے طلوع فجر تک۔ تو ہمارے پاس دیکھیں، مغرب سے انسان سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ پورے دن کو، اس پورے ٹائم کو مینیج کریں۔ پھر بیچ میں تہجد آ جاتی ہے، بیچ میں پہلے عشاء آتی ہے، تراویح آتی ہیں، پھر تہجد آتی ہے، تہجد کے بعد پھر فجر کا ٹائم آتا ہے۔ تو اس کو سارے کو پلان کرنا اور اس طرح پلان کرنا کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ ہر چیز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں ہماری وہ قدر کو لکھا جاتا ہے کہ زندگی میں کیا ہونا ہے، آپ کی ویلتھ، آپ کے رزق، آپ کا مال، آپ کی صحت، آپ کی عمر، ہر چیز کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو بہت دعا کریں اور ان راتوں کو کسی طرح سے جانے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں اور ایک دوسرے کو ریمائنڈرز بھی دیں، کیونکہ یہ ریمائنڈرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو آزمائشیں انسان پر، اللہ تعالیٰ سب کو راحت دیں، سکون دیں، پیس دیں، صحت اور تندرستی دیں، اور ایک دوسرے کو یاد رکھیں، ہم ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔